بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی سب سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، آج انشاءاللہ تعالی نماز کے بارے میں، نماز کے مفہوم کے بارے میں انشاءاللہ یہ میری ویڈیو اور آپ کو میں بتاؤں گا۔ نماز اللہ پاک کا بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے۔ تو سامعین، اس نماز ہر مسلمان مرد عورت جو بالغ ہیں ان پر فرض ہے۔ تو نماز کا مفہوم میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا۔ اس سے پہلے کہ آپ میری ویڈیو پہ نئے ہیں، میرے چینل پہ، تو آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے نماز کا امر دیا گیا ہے۔ نماز یقینی سبب ہے، دکان غیر یقینی سبب ہے۔ غیر یقینی سبب سے جو تم چاہو گے وہ نہ ہوگا، نماز کے امر سے جو تم چاہو گے اللہ رب العزت وہ کر دیں گے۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کو نماز کے امر سے پورا کرنے کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، سر سے لے کر پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے جسم کو استعمال کرو۔ آنکھوں کا، کانوں کا اور زبان کا اور پیروں کا، ہاتھوں کا استعمال ٹھیک ہو، دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہو، اللہ کا دھیان ہو اور اللہ کا خوف ہو، اور نماز میں اللہ کے حکم کے مطابق میرا استعمال یعنی رکوع، تکبیر اور تسبیح اور قرات، یہ ساری کی ساری چیزیں کائنات سے فائدہ اور انعامات دلانے والی ہیں۔ اسی یقین کے ساتھ نماز ادا کر کے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ہماری ہر ضرورت بھی پوری کریں گے، اور اس نماز پر اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، رزق میں برکت بھی دیں گے، اطاعت کی توفیق بھی ملے گی۔ حدیث میں یوں آتا ہے کہ نماز روشن اور چمکدار ہو کر نمازی کے لیے دعا کرتی ہوئی جاتی ہے، یا سیاہ رنگ میں نمازی کے لیے بددعا کرتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ، جیسے اس نمازی نے میرے حق کو ادا نہ کر کے مجھے ضائع کیا، تو بھی اس نمازی کو ضائع کر دے۔ تو پھر یہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قبر میں نمازی آدمی کے سر کی جانب نماز موجود ہوگی، اور قیامت میں جب نمازی آدمی اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ نماز میزان پر اپنے وزن کی تول کرا رہی ہوگی۔ وہ نماز کی حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی پر اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی نماز کو سننا کہ کس طرح نماز کے ذریعے انہوں نے اللہ کی قدرت سے اپنے مسائل حل کروائے۔ وضو، قرات، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، قعدہ، تلاوت، تسبیح وغیرہ یہ نماز میں بالکل صحیح ہے۔ اللہ کی ذات کا یقین ہونا، اللہ کا دھیان ہونا، اللہ کی ذات کا خوف اور اپنی تمام حاجتوں کا اس نماز کے ذریعے سے پورے ہونے کا یقین کرنا کہ جب بھی کوئی حاجت آئے تو نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ مشہور ہے کہ ان کو جب اپنے باغ کے لیے پانی کی ضرورت پڑی تو قحط سالی کے دن تھے، تو بادل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت کے پڑھے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھا تو بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آیا، پھر ادا کی، پھر جا کر دیکھا، پھر تھوڑا سا بڑا ہو گیا، 4 سے 5 بار نماز ادا کرنے پر چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا نظر آیا جو ان کے باغ کے اوپر آ گیا، اور آ کے انہوں نے اور اس بادل نے وہاں پہ بارش برسا دی۔ تو یعنی کہ مشق کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو اسباب سے ہٹانا اور اعمال پر لانا، یہ نہیں کہ ہم نے برکت کے لیے صلاۃ و حاجات ادا کی اور پھر دکان میں چلے گئے۔ تو وہی نمازوں سے اپنے کام بنائیں، نماز سے اللہ سے اپنے کام جو بھی ہیں، رزق کی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، گھر کے حالات ہیں، جو بھی آپ کا تقاضا ہے، کسی سے کوئی کام کروانا ہو
تو اللہ سے مانگیں۔ نماز کے ذریعے اللہ پاک نے براہ راست لینے کا ذریعہ ہمیں نماز عطا کی ہے، جس میں ہم اللہ پاک سے براہ راست اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ نہ اٹھانا تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو سامعین، کہ ہماری جو بھی حاجت ہو ہم نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں، غیر سے نہ مانگیں۔ تو یہ نماز کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز کے ذریعے سے لینے والا بنا دے، کہ اللہ سے ہم لینے والے بن جائیں، ایسی نماز پڑھیں کہ اللہ سے ہم لینے والے بن جائیں۔ ہمارے